اگر میرے محترم ویورز کو کبھی موقع ملے تو وہ علی بن سفیان کے بارے میں لازمی پڑھیں۔ علی بن سفیان کون تھے؟ علی بن سفیان سلطان اصلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انٹیلیجنس چیف تھے، اور اگر آپ نے وفا کو دیکھنا ہے کہ وفا کیسی ہوتی ہے تو کربلا میں آپ عباس علمدار علیہ السلام اور پھر علی بن سفیان کو دیکھ سکتے ہیں۔ علی بن سفیان کی اجازت کے بغیر سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ کوئی مل سکتا تھا، نہ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی چیز کھا سکتے تھے اور نہ ہی کوئی چیز پی سکتے تھے۔ یہ پہلے پروسیس سے گزرتی اور علی بن سفیان اس کا پروسیس کرتے۔ اس شخص نے کیا طریقہ متعارف کرایا جاسوسی کا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ جب جنگ ہوتی اور عموماً دشمن بھاگتا مار کھا کے، آپ کو پتہ ہے پرانا دور تھا، ہمارے جیسے لوگ بھاگ جاتے، اس وقت بھاگتے وقت علی بن سفیان کے بندے تیار ہوتے، یہ 8 سے 10 بندے ہوتے اور یہ بھاگنے والوں میں شامل ہوتے۔ ان کا حلیہ ایسا ہوتا، ان کو پہلے زخمی کر دیا جاتا، کپڑے پھاڑ دیے جاتے اور یہ اس لشکر میں، بھاگتے ہوئے لشکر میں شامل ہو جاتے، اور جہاں پہ وہ لشکر جا کر قیام کرتا یا رکتا یا سا لیتا تو وہاں پہ یہ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو گالیاں دیتے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو برا بھلا کہتے تھے، اور یہاں سے آغاز ہوتا تھا جاسوسی کا۔ وہ اعتماد حاصل کرتے۔ جو دوسرا طریقہ علی بن سفیان نے متعارف کرایا وہ تھا مارو اور بھاگو۔ رات کو 15 سے 20 لوگ وہ اتنے تیز ترار ہوتے کہ وہ دشمن پہ حملہ کرتے، راشن کو آگ لگاتے، گھوڑوں کی رسیاں کاٹتے، اور اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے وہ غائب ہو جاتے تھے۔ تو میں آپ کو لازمی دعوت دوں گا کہ وفا کی اس تصویر علی بن سفیان کے بارے میں آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اصل میں یہ لوگ جو ہے وہ دین اور امت کے خیر خواہ تھے، ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں تھا، ان کی کوئی پرسنل ترقی نہیں تھی، ان کے جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ میں، اسپین میں، انگلینڈ میں کوئی اکاؤنٹس نہیں تھے، کیونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوتا ہے تو کفن اور دفن کا سارا انتظام وہ قاضی صاحب کرتے ہیں۔ اب سلطان کا یہ حال ہے تو اس کے انٹیلیجنس چیف کا کیا حال ہوگا؟ اگر آپ نے خواہش کی تو انشاءاللہ وفا کی اس تصویر کے بارے میں مزید آپ کو بتاؤں گا۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ نام سلطان کا تھا کیونکہ وہ سلطان تھے اور وہ چیف تھے، ورنہ جو کچھ ہوا اس کی 80% جو کریڈٹ ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ علی بن سفیان کے سر ہے۔ اور میں نے ایک بات آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، دوبارہ بتا دوں کہ یہ بہت بڑی بات تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے تھے کہ علی تم میری آنکھیں ہو، مجھے اندھا نہ کر دینا، علی تم میرے کان ہو، مجھے بہرا نہ کر دینا۔ یہ سلطان ہر وقت علی بن سفیان کو کہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے، 7 بر اعظم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہوں گے لازمی کہ آج 1 اکتوبر ہے اور دن ہے بدھ کا۔ کچھ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آزاد کشمیر ہے اس میں معاملات بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہیں۔ اب 50 کلومیٹر کا ایک قافلہ ہے جو مظفر آباد کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اگر اس میں تشدد نہیں ہوتا تو میں تو بالکل اس کا حامی ہوں،
लोगों का अपना मुल्क है, लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है, और सुना है कि मुजफ्फराबाद से हर कोई भाग गया है। अशराफिया अपने पोतों और नवासों को लेकर वहाँ से निकल चुकी है, सियासतदान गैब हैं और अब इदारे और लोग आमने सामने हैं। जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो उस वक्त तक 2 नौजवानों के बारे में इतलात आ रही हैं कि 2 नौजवान जो है वो उसमें शहीद हो गए हैं और 20 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं। लेकिन ये हक लोगों का है। लोग किसको हुक्मरान देखना चाहते हैं, लोग असम्बली में किसको देखना चाहते हैं। आप अंदाज़ा करें कि आज़ाद कश्मीर के 30% लोग जो है वो बाहर हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। और बाहर भी ये सऊदीया और UAE वगैरह में कम है, ये यूरोप में ज़्यादा हैं। 30% लोग कितना पैसा भेजते होंगे, जस्ट इमेजिन। आज़ाद कश्मीर में एयरपोर्ट नहीं है, आप मानेंगे, एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, और इन्होंने सोने की कान इनके हाथ में है। अब इन्होंने मज़ीद कश्मीर का मसला ख़राब कर दिया है, वो फ़लस्तीन को बेचकर, यानी पूरे मुआहदे में फ़लस्तीन का नाम ही नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वतन, मूसा का वतन, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वतन, अंबिया की सरजमीन, नाम वो गजा तक आ गया, फ़लस्तीन से गजा तक। अब हर जगह गजा, मगरबी किनारा, वेस्ट बैंक, फ़लस्तीन का नाम ही वो माइनस कर रहे हैं सोचे समझे मनसूबे के तहत, और यहाँ पे लुडियाँ डाली जा रही हैं। वो इमरान खान ने कहा था ना, कोई रह तो नहीं गया ना जो एक्सपोज ना हुआ हो, जिसने कपड़े ना उतारे हों, जो साम्राज्य के सामने नंगा ना नाचा हो, कोई रह तो नहीं गया। बहरहाल कश्मीर में हालात जो है वो कशीदा हैं, लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक चलना होगा। पाकिस्तान में भी लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक चलना होगा। हम बुज़दिल हैं, हमने रोटी खानी है, हमने रोटी खाने जाना है। और वलीमे पर, यानी हम वो कौम हैं कि एक शख्स ने वलीमे पे इतना कुछ खाया, इतना कुछ खाया, चश्मदीद गवाह हूँ कि मैं पहले तो देखता रहा, यानी वो जो है ना कि यार ये कर क्या रहा है। फिर जब वो हॉल के बाहर पहुंचा, हॉल के बाहर यानी वहाँ से, तो हॉल के बाहर ही उसके पांचों से पीले रंग का मवाद जो है ना वो निकलना शुरू हो गया। जब वो हॉल से बाहर आया, पहले दौड़ लगाई उसने, हॉल के बाहर दौड़ लगाई, लेकिन हॉल के बाहर ही जो है ना वो बस वो शलवार से जो है ना, जो अभी अंदर जो है ना फेंटा था, तो हमने तो रोटी खानी है, रोगनी नान हो गए, तिलों वाले नान हो गए, पूदने वाले नान हो गए, वरना बाहर निकल, कश्मीरियों की तरह निकल आए बाहर। मैं देखता हूँ कौन खड़पैंच है, कौन फन्ने खान है, और ये किस तरह भागते हैं। लेकिन हमें भी वो गैरत का कोई सीरप आ गया, हम दर्द का या साफ़ी का तो हम पी लेंगे, शायद हमें आ जाए, वरना ये कीड़े मकोड़ों की तरह। अब वहाँ पे फ़लस्तीन का नाम ही नहीं है। नेतन्याहू जो है ना वो यरूशलेम में जाके मुकर गया है कि मैंने तो जी हमारी फ़ौज तो निकलेगी ही नहीं गजा से। कौन कह रहा है हम निकलेंगे? इधर लुडियाँ डाली जा रही हैं और इधर कहा जा रहा है कि हमने जो है ना वो जो है वो खुदा के लिए, और हमने जो है ना खुदा के फरमान के मुताबिक, क्योंकि बनी इजराइल ये अभी आयतें निकालेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मौलवियों की हो रही है, यानी जब मौलवियों के चूहे उतरते हैं ना मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये हमें जहन्नमी कहते हैं, ये आम लोगों को दोषी कहते हैं, इनकी जेबों में टिकट हैं जन्नत के, इनको अपने तकवा पे जोम है। इनकी जब बाएँ उतरें, इनकी दस्तारें उतरें, मुनीब हो गया, तकी उस्मानी हो गया, वो TLP वाला हो गया जो खोद पहन के फ़लस्तीन जा रहा था कि ये हेलमेट देख लें हमने फ़लस्तीन जाना, सारे सत्तू पी कर, क्योंकि मुल्ला मिलिट्री अलायंस, जर्नैलों को अच्छी तरह पता है कि एक साथ मिलाना है मौलवियों को और एक साथ मिलाना है जजों को। बस उसके बाद 25 करोड़ भेड़े हैं, 25 करोड़ बकरियां हैं, और यानी 47 से देख लें अभी ये फतवे टाइप हो रहे होंगे कि जो मुआहदा, यानी जो इमाम मेहदी की फ़ौज का हमें चूरन बेचा गया उसका इंचार्ज टोनी ब्लेयर होगा। इमाम मेहदी की जगह टोनी ब्लेयर ने ले ली है, और ये वहाँ पे जाके ये फ़लस्तीनियों को मारेंगे। मैं आपको बताऊँ 2020 से 2025 तक ट्रंप का आखिरी साल था, ट्रंप का आखिरी साल था, वहाँ से लेकर 2025 तक
4 لاکھ فلسطینی غائب ہیں، 4 لاکھ ٹوٹل. اور یہ جو میں آپ کو عرصہ بتا رہا ہوں اس میں 1 لاکھ فلسطینی وہ شہید ہو گیا ہے 20 سے 25 تک. 1 لاکھ. وہ کیا کہتا ہے قرآن کہ جی ایک شخص کا قتل، جس کے ساتھ یہ معاہدے کر رہے ہیں، جس کے ساتھ یہ لڈیاں ڈال رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ پھنسا رہے ہیں، جوئش کانگریس کے سربراہ کے ساتھ شہباز شریف اتنا قریب کھڑا ہے، اتنا قریب کھڑا ہے. تصویر آئی ہے، اس نے خود ٹویٹ کی ہے. میں سوچا ابھی فرینچ کس کر دیں گے، وہ جو فرینچ کس ہوتی ہے مزیدار سی، وہ کر دے گا یہ. اور یہ کہتے کس کو رہے، چورن کس کا. یہ عمران کا جو یہودی جانٹ والا، یہ بھی جرنیلوں نے چھوڑا تھا، یہ بھی جرنیلوں نے نکالا تھا. 47 سے دیکھ لیں. فاطمہ جناح جہاں پہ جو ہے نا اس کے غیر فطرتی تعلقات تھے بھائی کے ساتھ، جرنیلوں نے کیا، یہ جرنیلوں نے چھوڑا. بے نظیر اور نصرت بھٹو کی ننگی تصویریں بذریعہ نواز شریف جرنیلوں نے پھنکوائیں کہ صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ سیاستدان گٹر ہیں اور ہم نوری فرشتے ہیں، ہمیں نور کے پر لگے ہوئے ہیں اور ہم جتنے ٹیٹ فیٹ ہیں اور جنتی ہیں. بہرحال انہوں نے جی غزوہ ہند لڑنا تھا. یہ اب ٹونی بلیئر کی قیادت میں حماس کو ڈس آرم کریں گے، وہاں سے پستول اور بندوقیں چھینیں گے، ملبے کے ڈھیر سے فلسطینیوں کی لاشیں نکالیں گے. 4,22 لاکھ سے 18 لاکھ رہ گئے ہیں فلسطینی، 4 لاکھ گئے اور 2020 سے 2025 تک 1 لاکھ فلسطینی بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان وہ گئے. یہ ان کے ساتھ جو ہے یہ معاہدہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ وی لاگ آگے بڑھائیں، آپ کو بھی بھول جاتا ہے، آپ اگر نئے ہیں تو قیام کریں، ہمیں سپورٹ کریں، ہماری آواز کو پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آل کا بٹن پریس کریں. اس کے علاوہ اگر سبسکرائبر ہیں تو لائک کر دیں ویڈیو کو اور پیارا سا کومنٹ کر دیں، IK کا کومنٹ کر دیں کسی کا بھی، اور پیغام کو پھیلائیں، یعنی اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. اور اہم ترین جو بات ہے الگورتھم کی وہ یہ کہ جب ویڈیو آپ کلک کریں تو اس کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں، درمیان میں سکپ نہ کیا کریں. مزید خبروں پہ آتے ہیں. یعنی یہ میں نے آپ کو بتایا 20 سے 25 تک 1 لاکھ فلسطینی. اس کے بعد جو ہے نا یہ جو بار بار غزہ کہا جا رہا ہے اس میں فلسطین کا لفظ ہی آؤٹ کر دیا گیا ہے. یہ 2-3 سڑکیں ہوں گی، ایک گراؤنڈ ہوگا، ایک پتلی سی پٹی ہوگی اور اس پہ یہ لگا دیں گے کہ یہ فلسطین ہے. کیونکہ جو 21 نکات ہیں، 21 نکات معاہدے کے، اس میں یہ کوئی نہیں ہے. اگر کچھ تھا تو نتنیاہو جو ہی اسرائیل پہنچا ہے تو اس نے کہا کہ وہاں سے فوج بھی نہیں ہٹے گی اسرائیل کی اور علیحدہ ریاست بھی نہیں ہوگی. اور ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ ویٹو پاور بنجمن نتنیاہو ہے، یعنی یہ میری ماں نہ خصوں میں، لہذا یہ جو چاہے گا وہ کرے گا. اور ہم نے سب سے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں محمد بن سلمان کتنا طاقتور آدمی ہے، اس کے آگے کوئی بول سکتا ہے؟ اس کے آگے اس کا باپ بھی نہیں بولتا، وہ بڈھا. اس نے کابینہ کا اجلاس بلایا ہے. اب کیا اس کی کابینہ اور کیا میری طرح لوگ ہوں گے، اس نے بھی منہ دکھانے کے لیے کابینہ کا اجلاس بلایا ہے. یہ 2 بندے پھر رہے ہیں، سارا کچھ معدنیات بیچ رہے ہیں، سیلز مینی کر رہے ہیں. میں تو حیران رہ گیا اس دن فیلڈ مارشل کو دیکھ کے، جس طرح وہ میڈیکل ریپ ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس آتے ہیں اور اس میں 2-3 فری سیمپل بھی دیتے ہیں کہ سر یہ دیکھیں ہمارے پاس پڑا ہے، آپ آئیں نا پلیز، آپ آئیں اور پہاڑ کھود دیں اور وہاں سے یہ لے جائیں. بس میرے کو 2 سال کی جگہ 5 سال دے دو تو اس کے بعد یہ سارا کچھ گھنن ہو. سیلز مینی ہو رہی ہے. محمد بن سلمان کابینہ کا اجلاس بلا رہا ہے. اس کے بعد یوٹیوب پر اوقات چیک کریں، ویوز لینے کے لیے 27 منٹ کی شہباز شریف کی یہ جو میری جو ہے نا اشتہار آتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے، یعنی ویڈیو کے دوران وہاں پہ تقریر ڈال دی ہے 27 منٹ کی کروڑوں روپے دے کے کہ ویوز آئیں. ادھر عمران خان کے ابھی چیک کر لیں جو عمران خان نے اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی، پیڈ کانٹینٹ. اندازہ کریں یہ کیسے لوگ ہیں یار، کیسے لوگ ہیں. یوٹیوب پہ اشتہار چلوا دیا ہے کہ ویوز آئیں. اس کے بعد ایشیائی ترقیاتی بینک انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا. بڑی مہربانی جی، آپ نے بتا دیا ہے. آج صبح آپ کو بتایا تھا پٹرول بھی بڑھ گیا، ڈیزل بھی بڑھ گیا، چیزیں آپ کے سامنے ہیں، سستی کب ہوئی ہیں.
تو آپ نے بتا دیا ہے. یہ ہیں جی سعد رفیق صاحب. یہ کبھی کبھی ان کو کیڑا تنگ کرتا ہے انقلاب کا، لیکن اصل میں ڈی این اے نون لیگ کا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ یک طرفہ ہے اور ناقابل عمل ہے. یہ کہا ہے سعد رفیق نے، میں نہیں کہہ رہا، نون لیگ والا سعد رفیق کہہ رہا ہے. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ عاصم منیر نے جو میری تعریف کی ہے وہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ادھر عاصم منیر، ادھر ڈونلڈ ٹرمپ. آپ نے لوگوں کو تو مار 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 کے دمبا بنا دیتے ہیں. وہ ایک بندہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ 2 سال سے جیل میں سڑ رہا ہے، نہ تصویر نہ آواز، اور ٹرمپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں کیونکہ چاپلوس اسٹیبلشمنٹ ہے. 47 سے لے کر آج تک چاپلوسی. یہاں پہ شیر ہیں، اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. ادھر شیر ہیں، ادھر باہر جاتے ہیں تو جس طرح جھاگ بیٹھتی ہے کسی چیز کی، تھوڑی دیر بعد اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے لیے اعزاز ہے. تعریف فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، ہو ٹرمپ کی رہی ہے. اگے آپ تو سمجھدار ہو. کوئٹہ میں جی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے. 11 افراد جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں، لیکن 6 جو حملہ آور تھے وہ بھی جہنم واصل ہوئے ہیں. اس کے بعد کامن ویلتھ نے بالآخر، پہلے ڈراپ سائڈ نے شائع کی، اب کامن ویلتھ نے جو ہے وہ جاری کر دی رپورٹ. منظم دھاندلی، بالکل زبردست دھاندلی، الیکشن چوری کیا گیا. یہ رسہ جو ہے نا وہ تیار ہو رہا ہے قاضی فائد عیسیٰ کے لیے، سکندر سلطان راجہ کے لیے، جنرل ندیم انجم کے لیے. کیونکہ جب تک رسے نہیں ڈالیں گے نا کہ جی آپ قوم کا الیکشن ہی چوری کر لیں پورا، جب تک رسے نہیں پڑیں گے اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا. بہرحال انہوں نے رپورٹ جاری کر دی ہے اور جو ہے وہ یہ جی معاہدہ ہوتا ہے. انور سادات یہ صدر ہیں مصر کے. 1970 سے لے کر 1981 تک یہ مرد عام تھے، مصر کے آمر تھے. اور سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا تھا، اس نے عربوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا. جمی کارٹر امریکی صدر کے ساتھ مل کر انور سادات اور بیگن وزیر اعظم تھا، پتہ نہیں اب یہی نام تھا لانتی کا یا بہرحال بیگن، انہوں نے کیمپ ڈیوڈ میں معاہدہ کیا تھا. اور مصر پہلا ملک بن گیا فرعون کا جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی بنا پر جمی کارٹر کو نوبل پرائز، اس کی بنا پہ انور سادات کو نوبل پرائز اور بیگن کو نوبل پرائز ملا. میں نے آپ کو بتایا نا یہ بالکل ہی کنٹروورشل ہے. یہ نوبل پرائز کسی دور میں زبردست تھا، اب بالکل کنٹروورشل ہے. انور سادات نے کیا کہا؟ انور سادات نے کہا تھا کہ اب مجھے کوئی مجاہد جو ہے وہ قتل کر دے گا. لانتی، جب تمہیں پتہ ہے کہ تم کون سا کام کر رہے ہو، دھتکاری ہوئی مخلوق کو قبول کر رہے ہو. سب سے بڑا دھوکہ مصر نے دیا عربوں کو سب سے پہلے. بہرحال جی 6 اکتوبر کو، آج 1 اکتوبر ہے، 6 اکتوبر کو پریڈ کے دوران انور سادات کو قتل کر دیا گیا. یہ میرا پیغام ہے، جو اسرائیل کے قریب لگتے ہیں، جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اتنا منحوس ہے اور خدا کی اتنی ناپسندیدہ قوم ہے، اتنے جرائم کر چکی ہے، حالانکہ یہ من و سلوہ والے ہیں. انور سادات نے خود کہا کہ اب مجھے کوئی قتل کر دے گا اور اس کی خواہش پوری ہوئی. 6 اکتوبر 1981 کو پریڈ کے دوران انور سادات کو قتل کر دیا گیا. یہ کیمپ ڈیوڈ بڑا مشہور معاہدہ ہے، اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا. ندیم افضل چند، یہ حالات دیکھیں، یہ جو 25 کروڑ ہیں یہ روٹی کھانے والے اور پیٹ پہ خارش کرنے والے. ندیم افضل چند ٹی وی پہ کیا کہتا ہے؟ ندیم افضل چند ٹی وی پہ کہتا ہے کہ جس جرنیل نے مکھیہ منتری کو وزیر اعظم بنانا تھا، مریم صفدر کو، صفدرینی بڈھی کو، وہ جرنیل ریٹائر ہو گیا ہے. ذرا الفاظ پہ غور کریں، جرنیل نے وزیر اعظم بنانا تھا، جرنیل نے. اس پہ ترکی بترکی جواب دیا ہے عدیل راجہ نے. عدیل راجہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ارشد شریف کے پروڈیوسر تھے، زبردست جو ہے وہ صحافی ہیں، بڑی سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں. یہ CNN میں ملازم تھے عدیل راجہ. تو انہوں نے ایک فلسطینی بچے کی تصویر وہ جو ہوتی ہے جس طرح ٹویٹ کر دی، تو CNN نے ان سے رابطہ کیا اور پھر ان کو نوکری سے نکال دیا. عدیل راجہ کہتے ہیں کہ جس جنرل نے بلاول کو وزیر اعظم بنانا تھا وہ بھی ریٹائر ہو گیا ہے. اندازہ کریں، ایک جنرل نے صفدرینی بڈھی کو وزیر اعظم بنائی،
اور ایک جرنل نے بلاول کو بنانا تھا. یہ ندیم افضل چند ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے, اور عدیل راجہ کھلے عام اپنے ویلاگ میں کہہ رہے ہیں. لیکن دونوں نے جرنیلوں کا نام نہیں بتایا, ورنہ میں آپ کو بتا دیتا. نام نہ ندیم افضل چاند نے بتایا ہے اور نہ عدیل راجہ نے بتایا ہے. یہ دو جرنیلوں نے, یہ راجواڑہ, یہ گلو شالہ میلہ, وہ الیکشن کی تاریخ, وہ کمپین, وہ فلیکسز, وہ ڈھول, آوے آوے ونجیں ونجیں, آوے آوے ونجیں ونجیں, لوگوں کی تقریریں, تلاوتیں, کاری آ گئیں, دیگاں پاک گئیاں, لینا بڑھاؤ جی لین بڑھاؤ, کنے جانا ہے بلو دے گھر, کنے جانا ہے بلو دے گھر, لین بڑھاؤ, سیائی لواؤ, ووٹ پاؤ, یہ سارا ایویں ہی ہے, یہ ایویں ہی ہے. ایک جرنیل نے مکھیہ منتری کو بنانا تھا اور ایک جرنیل نے بلاول کو بنانا تھا. دونوں ریٹائر ہو گئے ہیں. اب یہ دیگ کس طرح چکھتے ہیں؟ دیگ پک رہی ہوتی ہے تو پوری دیگ تو نہیں کھاتے چکھنے کے لیے, وہ یہاں تھیلی پہ کچھ لے کر تو چکھ لیتے ہیں کہ نمک ٹھیک ہے, میٹھا ٹھیک ہے, مرچیں ٹھیک ہیں. یہ آپ چکھ لیں کہ آپ کے ملک کا سسٹم ہے. کشمیری بالکل ٹھیک روڈوں پہ ہیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کشمیری, اپنے ہاتھ میں سارا کچھ لے لیں. پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, ایک جرنیل مکھیہ منتری کو کوئی ووٹ شوٹ کو نہیں, ووٹ شوٹ کا ہے, ووٹوں کو کس نے پوچھ رہے ہیں؟ 8 فروری کو جو آپ نے ووٹ دیے ہیں کہاں پوچھا ہے کہ کس کو دیا تھا, کس کے نکلے؟ بہرحال جی یہ دو جرنیل ریٹائر ہو گئے ہیں. گنڈاپور سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے. بڑے اہم ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گنڈاپور سے استعفیٰ لے کر خان صاحب نے پہلے کتے والی کی, اس کے بعد استعفیٰ لکھوا کر انہوں نے جیب میں رکھ لیا ہے. آج علی امین گنڈاپور نے 12 منٹ کا ویلاگ بھی کیا ہے. میں حیران ہوں, یہ جو اپنا تھوکا چاٹتے ہیں, یوٹیوبرز پر باتیں کرتے ہیں, وہ عظمہ بخاری بھی یوٹیوب پہ آ گئی ہے, آج علی امین گنڈاپور نے بھی 12 منٹ کا ویلاگ کیا ہے. علی امین گنڈاپور وہ شخص ہے جس نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو 1122 کی طرح ریسکیو کیا. آپ یاد کریں 26 نومبر کو عمران خان نے کہا تھا اگر علی امین گنڈاپور گرفتار ہو جاتا تو کیا ہوتا, کیا ہوتا, آپ بتائیں کیا ہوتا؟ اگر ایک چیف ایگزیکٹو صوبے کا گرفتار ہو جاتا تو تھڑ تھلی نہ مچ جاتی. وہ لڑکے مروا کے نکل گیا, 12 ضلع کراس کر کے نکل گیا. ہر دفعہ دھوکہ دیا, ہر دفعہ. اب کیا دھوکہ دیا؟ اب جب پوری قوم کی توپوں کا رخ جو ہے نا وہ اسرائیلی معاہدے کی طرف ہے, صرف اب دیکھیں اس نے علی خان پہ الزامات لگا دیے. کوئی عقل کا اندھا تسلیم کرے گا؟ 70 سال سے وہ بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ یہ ایم آئی کی جو ہے نا سہولت کار ہے, یہ چیئرمین بننا چاہتی ہے. عمران خان 3.5 سال وزیر اعظم رہا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کبھی علیمہ خان کو دیکھا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہے, وہ عمران کے ساتھ سرکاری دورے پہ جا رہی ہے جس طرح یہ پورا جہاز بھر کے لے کے جاتے ہیں؟ یعنی وہ جب مکھیہ منتری جاپان گئی تو اس کی بیٹیوں کی سہیلیاں بھی جاپان گئیں. عمران خان کو کبھی دیکھا آپ نے؟ اور یہ علی امین گنڈاپور, بہرحال عمران ریاض نے تصدیق کی ہے, صابر شاگرد نے تصدیق کی ہے کہ اس مچھانی سرکار کو لو, اس جڑا نا جی بلا کو لو استعفیٰ لے لیا گیا ہے. استعفیٰ عمران خان کی جیب میں, اور 3 بندوں کے نام عمران خان کے پاس ہیں جن میں سے ایک نام وہ ٹک کریں گے وزیر اعلیٰ کے لیے. ان سائڈ آؤٹ یہ اخبار ہے اسرائیل کا, ان سائڈ آؤٹ. جب آپ کے دشمن آپ کی تعریفیں شروع کر دینا, یعنی آپ مجھے قرآن کے مطابق اور اپنی عقل کے مطابق بتائیں کہ عیسائی اور یہودی, یہود اور نصارہ یہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ آپ بتا دیں, ہم معاہدہ مان لیتے ہیں. ان سائٹ آؤٹ نے پتہ کیا لکھا ہے کہ جی ریاستی پالیسی کے خلاف جنرل عاصم منیر نے اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو سوٹے مارے. اسرائیلی اخبار لکھ رہا ہے, ان کو کرش کیا, مظاہروں پہ پابندی لگائی, نعرہ نہیں مارنے دیا گیا. ان سائٹ آؤٹ لکھ رہا ہے, اخبار ہے, نکال لیں گوگل پہ. تعریفوں کے اور جو دھرنا دیا جا رہا تھا غزہ کے لیے اسلام آباد میں, اس پہ گاڑی چڑھا دی. گاڑی آئی اوپر چڑھ گئی. سینٹر مشتاق جو ابھی فلسطین میں پہنچنے والے ہیں, سمندروں میں دھکے کھا رہے ہیں, کیا شخص ہے یار سینٹر مشتاق, اس کی پوری فیملی گرفتار ہو گئی. غزہ کا مسئلہ. اور یہ منافق یہ عمران کے دور میں گلے میں مفرل ڈال کر آتے تھے اسرائیل کے, یاد ہے عمران کے دور میں,
یہ ان کو منافقین کہتے ہیں، ان کو منافقین، یہ گلے میں مفرل ڈال کے آتے تھے۔ انسائٹ آؤٹ لکھ رہا ہے کہ دو انتہا پسند جماعتیں پاکستان میں جو اسرائیل کے خلاف ہیں، پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی، دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی۔ حالانکہ جماعت اسلامی کے بارے میں غلط لکھا ہے انسائٹ آؤٹ نے، جماعت اسلامی تو 2 نمبر ہے، جماعت اسلامی تو لیلا ہے، وہ چابی والے کھلونے ہیں جماعت اسلامی والے، لیکن ویسے انہوں نے خانہ پوری کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کا نام بھی لکھا ہے کہ صحیح علاج کیا جنرل صاحب نے، پی ٹی آئی کا بھی، عمران خان کا بھی اور جماعت اسلامی کا بھی۔ یہ اسرائیلی اخبار لکھ رہا ہے، انسائٹ آؤٹ اخبار لکھ رہا ہے، تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں کہ جی جو جنرل باجوہ تھے نا وہ ہچکچاتے تھے، دل اس کا بھی تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مشرف سے ان کا دل ہے۔ مشرف کے سامنے جب A.Q. خان نے 5000 کلومیٹر مار کرنے والے میزائل کا، ایٹمی میزائل کا نقشہ پیش کیا تو مشرف نے کہا کہ اسرائیل کو نشانہ بنانا چاہتے ہو، ہمارا دشمن صرف انڈیا ہے، یہ نہیں بنے گا، اور نہیں بنا۔ یہ مشرف سے یہ سارا کچھ شروع ہے، مشرف سے۔ اور آپ کا سسٹم جب ضیاء آیا تو ٹوپی اور تسبیح، یہ آپ کو بتا رہا ہوں معاشرہ۔ مشرف آ گیا، مشرف آ گیا تو سر پہ جو ہے نا وہ کپی یا سر پہ مشروب مغرب کی گلاس لا کے وہ جو ہے نا 7 سمندر پار میں تیرے، لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ اور یہ جناب ہے تو جناب آپ کے سامنے کہ باجوہ ہچکچاتا تھا، یہ انسائٹ آؤٹ لکھ رہا ہے، لیکن عاصم منیر کمال کا بندہ ہے یار، کمال کا بندہ ہے۔ اس نے وہ سوٹے مارے، وہ سوٹے مارے، اگر کسی نے کرکٹ سٹیڈیم میں کوئی نام لیا، کسی نے پرچم اٹھایا، کسی نے شرٹ پہنی، اور خاص کر جو بندوبست عاصم منیر نے عمران خان کا کیا، عمران خان جیل میں ہیں، ان کے سپورٹر، اخبار لکھ رہا ہے ان کے سپورٹر اسرائیل کے خلاف ہیں، ان کے سپورٹر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ عمران خان بار بار کہتے تھے میں قائد اعظم کو کیا منہ دکھاؤں گا، قائد اعظم کو چھوڑے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ کن لانتیوں کو قبول کر لیا ہے۔ یہ عمران خان کہتے تھے۔ عمران خان کہتے تھے 67 والی جو قرارداد ہے، میں نے شروع میں کہا کہ یہ مسئلہ ہمیں کشمیر میں بھی خراب کرے گا، کہ یہ معاہدہ آپ مان رہے ہیں نا، یہ والا غزہ والا، اب اس والا بھی مانے، کشمیر والا بھی۔ کشمیر پہ ہمارا موقف ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں، اور فلسطین پہ بھی موجود ہے 67 میں، جس میں بیت المقدس جو ہے نا وہ فلسطین میں ہے، جس میں یروشلم فلسطین میں ہے، وہ پیچھے سمٹا ہوا ہے اسرائیل کے۔ ٹھیک ہے جی، جو آپ نے زمینیں عربوں سے خریدی تھی نا، ان دگڑ دلوں نے بھی زمینیں بیچی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فلسطینیوں نے بھی زمینیں بیچی تھیں کہ جو آپ نے زمینیں بیچی تھی نا، ادھر دفع ہو جائیں، ادھر اسرائیل بنائیں، اور یہ سارا علاقہ یہ فلسطین کا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فلسطین کا نام ہی مائنس کر دیا ہے، وہ غزہ پہ اتنی ساری پٹی ہے، پیچھے سمندر ہے، وہ پیچھے دھکیلتے دھکیلتے دھکیلتے، میرا خیال ہے 18 لاکھ جو فلسطینی بچ گئے ہیں، یہ امام مہدی والی فوج جائے گی، ان کو کہا جائے گا کہ انہاں کو ذرا اتنا یعنی کارنر کرو کہ سمندر چ نکلے انہوں نے سارے، یہ 18 لاکھ سمندر چ پھینک دے ہو، اور یہ پھینک بھی دیں گے، یہ پھینک بھی دیں گے۔ انہوں نے فلسطین کا نام ہی غائب کر دیا۔ تو اخبار لکھ رہا ہے کہ جی جو عمران کے سپورٹر ہیں، جو عمران کے ووٹرز ہیں، وہ اسرائیل مخالف ہیں۔ یہ یہاں پہ چورن کیا بیچتے رہے 1996 سے، پروجیکٹ گولڈ سمتھ، یہودی ایجنٹ جمائمہ خان، اس کے بیٹے یہ ہیں، اس کے کتنا بے نیاز ہے وہ رب، کتنا کریم ہے وہ، تمام ملونڈے الف ننگے کھڑے ہیں، تمام جو ہے نا وہ سیاستدان، یعنی کسی کو بتانے کی تکلیف نہیں کی گئی، کہ کسی کو بتانے کی تکلیف۔ اب آئیں بائیں شائیں مار رہے ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کریں، سوشل میڈیا پہ دھوتیاں اتاری جا رہی ہیں۔ بہرحال جی انسائٹ آؤٹ نے، اب یہاں سے آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، جس کی تعریف اسرائیل کا اخبار کر رہا ہے کہ وہ زبردست آدمی ہیں، انہوں نے سوٹے مارے ہیں، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔